السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر بیٹی کو بڑی یونیورسٹی میں پڑھایا۔ بیٹی ایک امیر زادے سے شادی کر کے چلی گئی اور باپ کو ملنے سے منع کر دیا۔ ایک دن بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ ایک شاپنگ مال میں گئی تو مال کا بوڑھا چوکیدار اسے دیکھ کر مسکرایا۔ شوہر نے چوکیدار کو تھپڑ مار دیا۔ بیٹی چپ رہی۔ بوڑھے چوکیدار نے آنسو پونچھے اور اپنی جیب سے ایک تصویر نکال کر شوہر کو دکھائی۔ شوہر کے پاؤں کانپنے لگے کیونکہ مجھے غربت سے نفرت تھی اور میرے آس پاس صرف غربت ہی تھی۔ جب میں تھوڑی سی سمجھدار ہوئی تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہی سوال آیا کہ ہم غریب کیوں ہیں؟ یہ سوال میرے دل میں ایسے بیٹھ گیا تھا جیسے کوئی کانٹا ہو جو ہر وقت چبھتا رہتا ہے۔ میرا نام ہاجرہ رکھا گیا تھا، لیکن مجھے یہ نام بھی پسند نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ نام بھی اس غربت کی طرح ہے جس سے میں بھاگنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں نے خود ہی اپنا نام بدل لیا اور خود کو فائزہ کہنا شروع کر دیا۔ مجھے لگتا تھا یہ نام امیروں جیسا ہے اور میں بھی ویسی ہی زندگی چاہتی ہوں۔ میں اکثر بابا سے پوچھتی تھی کہ ہم غریب کیوں ہیں؟ بابا خاموش ہو جاتے تھے یا بس اتنا کہتے تھے کہ بیٹا حالات ایسے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن ہوتی تھی جو میں اس وقت سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میری ماں اس دنیا سے تب چلی گئی تھی جب میں صرف 8 سال کی تھی۔ اس کے بعد بابا ہی میرے سب کچھ تھے۔ وہی ماں تھے، وہی باپ تھے، وہی میرا سہارا تھے۔ بابا صبح بہت جلدی اٹھتے تھے۔ اندھیرا بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا تھا کہ وہ گھر سے نکل جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ کھردرے تھے اور چہرہ دھوپ سے جلا ہوا تھا۔ وہ دن بھر محنت کرتے تھے اور رات کو تھکے ہارے واپس آتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی تھی اور کبھی پسینے کی بو آتی تھی، لیکن میں ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ میرے لیے صرف ایک بات اہم تھی کہ ہم غریب کیوں ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد سب کچھ برا لگنے لگا تھا۔ گھر کی دیواریں پرانی لگتی تھیں، کپڑے سستے لگتے تھے، کھانا عام سا لگتا تھا۔ مجھے ہر چیز میں کمی نظر آتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ غربت ایک سزا ہے اور اس میں انسان جیتا نہیں، بس گزارا کرتا ہے۔ یہ انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اس میں نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی خوشی۔ میں خود کو اس زندگی کے لیے نہیں مانتی تھی۔ میں کچھ اور چاہتی تھی۔ میں امیر بننا چاہتی تھی۔ میں بابا سے بار بار کہتی تھی کہ مجھے امیر ہونا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے تھے اور نرم لہجے میں کہتے تھے تیرا باپ امیر نہیں ہے، لیکن میں تجھے پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، تو نوکری کرے گی اور امیر ہو جائے گی۔ وہ ہر بار یہی بات دہراتے تھے جیسے یہی ایک راستہ ہو میرے لیے۔ پڑھائی صرف ایک راستہ تھی اس غربت سے نکلنے کا، لیکن بابا کے لیے یہ ایک قربانی تھی۔ وہ میرے لیے اضافی کام کرتے تھے، کبھی دن کے بعد رات کو بھی کام کرتے تھے، کبھی اپنی نیند قربان کرتے تھے اور کبھی اپنی صحت۔ ہمارے محلے میں کوئی بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ پیٹ بھرنا مشکل ہے، پڑھائی کہاں سے کریں؟ لیکن بابا سب سے مختلف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی پڑھے گی اور اپنی زندگی بدلے گی۔ مجھے اس وقت یہ سب عام سا لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کا فرض ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ میرے لیے کتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں صرف اپنی خواہشات دیکھتی تھی اور ان کی محنت کو ایک عام سی بات سمجھتی تھی۔ جب عید آتی تھی تو میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی تھی۔ گھر میں صفائی ہوتی تھی، گلیوں میں رونق بڑھ جاتی تھی، بچوں کی آوازیں گونجتی تھیں، ہر طرف خوشی کا شور ہوتا تھا، لیکن میرے دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اس بار میرے کپڑے کیسے ہوں گے۔ میں بابا کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور صاف کہہ دیتی تھی کہ اگر میرے لیے اچھے کپڑے نہیں لائے تو میں عید والے دن کچھ نہیں پہنوں گی۔ میری آواز میں ضد ہوتی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی۔ بابا مجھے دیکھتے تھے، پھر نظریں جھکا لیتے تھے۔ وہ کچھ نہیں کہتے تھے، بس خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک دو عیدیں ایسی بھی آئیں جب وہ میرے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام نہ کر سکے۔ اس دن میں سارا دن منہ پھیلائے بیٹھی رہتی تھی۔ نہ میں عید کی خوشی محسوس کی، نہ بابا کے چہرے کی تھکن کو دیکھا۔ مجھے صرف اپنی خواہش نظر آتی تھی جو پوری نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک عید ایسی آئی، بابا میرے لیے ایک نیا سوٹ لے آئے۔ وہ کوئی عام سوٹ نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بڑی دکان سے آیا ہو۔ کپڑا نرم تھا، رنگ خوبصورت تھا اور اس کی چمک الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ سوٹ دیکھا میری آنکھوں میں خوشی بھر گئی۔ میں فوراً اسے پہننے کے لیے بے چین ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یہ سوٹ کہاں سے آیا
بابا نے اس کے لیے کیا کیا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، کتنی راتیں جاگے ہوں گے، میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے بس وہ چیز مل گئی جو میں چاہتی تھی، اور میں خوش تھی۔ بابا مجھے ہمیشہ ایک ہی بات سمجھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، بیٹا پڑھ لکھ جا، اچھی نوکری کر، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جا، پھر تو خود امیر ہو جائے گی۔ ان کے خیال میں محنت کر کے اپنے لیے راستہ بنانا ہی اصل کامیابی تھا، لیکن میرے دل میں ایک اور ہی سوچ چل رہی تھی۔ میں ان کی بات سنتی ضرور تھی، مگر مانتی نہیں تھی۔ میں پڑھائی کو صرف ایک زینہ سمجھتی تھی، ایک ایسا راستہ جو مجھے کسی اور منزل تک لے جائے۔ وقت گزرتا گیا اور میں کرتے کرتے یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ یہاں تک پہنچنا میرے لیے آسان نہیں تھا، مگر بابا کے لیے بہت مشکل۔ وہ دن رات محنت کرتے تھے۔ انہوں نے میری فیس ادا کرنے کے لیے قرضے بھی کئی بار لیے، اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے مگر مجھے پیٹ بھر کر کھلاتے تھے۔ ان کے کپڑے پرانے ہوتے جا رہے تھے، مگر میری فیس کبھی لیٹ نہیں ہوئی۔ مجھے ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی ان کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا، کبھی ان کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس نہیں کیا۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ میں پڑھ کر نوکری کروں گی۔ میں کچھ اور چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس ایک اچھی ڈگری ہو، لوگ میرا نام لیں، مجھے عزت سے دیکھیں، پھر میرا رشتہ کسی امیر گھر میں ہو جائے۔ یونیورسٹی کی عمارت بڑی اور خوبصورت تھی۔ وسیع لان تھے جن میں سبز گھاس چمکتی تھی۔ طلباء کے گروپ ادھر ادھر بیٹھے ہوتے تھے۔ ہر طرف ہنسی مذاق کی آوازیں گونجتی تھیں، اور اسی ماحول میں میری نظر ایک ایسے شخص پر جا کر رک گئی جو سب سے مختلف تھا۔ وہ یوسف تھا۔ پوری یونیورسٹی میں اس کا چرچا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ وہ امیر تھا، اس کا انداز الگ تھا، اس کے کپڑے ہمیشہ نفیس ہوتے تھے، اس کی چال میں اعتماد تھا، چہرے پر ایک عجیب سی کشش۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا، مجھے لگا یہی وہ شخص ہے جو مجھے زندگی سے نکال سکتا ہے۔ لیکن وہ آسان نہیں تھا۔ وہ دوسرے لڑکوں جیسا نہیں تھا۔ وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ صرف ان لوگوں کے قریب ہوتا تھا جن کا دل صاف ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے دور سے دیکھا۔ کبھی وہ کتاب ہاتھ میں لیے چل رہا ہوتا، کبھی کسی سے سنجیدہ بات کر رہا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا جو مجھے اور بھی اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس کے قریب جانا ہے۔ میں اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے، مجھے سمجھے اور مجھ سے متاثر ہو۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ کسی ظاہری چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا، وہ دل کو دیکھتا تھا، اور میں جانتی تھی کہ مجھے اس تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر بھی میں اپنی کوشش میں لگ گئی، کیونکہ میرے لیے وہ صرف ایک لڑکا نہیں تھا، وہ میرے خوابوں کا راستہ تھا۔ کیونکہ میرا امیر ہونے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ میں کسی امیر انسان سے شادی کر لوں، اور وہ تھا یوسف۔ شروع میں وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہماری بات چیت بڑھنے لگی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، کبھی کسی بات پر مسکرا دیتا تھا، کبھی کلاس کے بعد کوئی سوال پوچھ لیتا تھا، اور میں ہر بار اس کے سامنے خود کو ویسا ظاہر کرتی جیسا وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کے سامنے یہ دکھاتی کہ میں بہت نیک ہوں، میں 5 وقت کی نمازی ہوں، میں ہر وقت ذکر میں رہتی ہوں، میں غریبوں سے محبت کرتی ہوں، انسانیت میرے لیے سب کچھ ہے، اور میرے دل میں دوسروں کے لیے بہت درد ہے۔ میں جب بھی اس سے بات کرتی تھی اپنی آواز کو نرم رکھتی تھی، اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر ادا کرتی تھی۔ میں کوشش کرتی تھی ہر جملہ ایسا ہو جو اس کے دل پر اثر کرے۔ مجھے کہیں سے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یوسف خود بھی ایسے کاموں میں بہت آگے ہے۔ وہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا، صدقہ خیرات دیتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر عاجزی تھی، اور یہی چیز اسے دوسروں سے الگ بناتی تھی۔ میں نے یہ سب دیکھا اور سمجھ لیا کہ اسے متاثر کرنے کے لیے مجھے کیسا بننا ہوگا۔ میں نے بھی وہی کردار اپنا لیا جو اسے پسند تھا۔ جب وہ کسی غریب کی مدد کرتا تو میں بھی اس کے سامنے ہمدردی دکھاتی۔ جب وہ کسی نیک بات کا ذکر کرتا تھا، میں اس سے بڑھ کر بات کرتی تھی۔ میں اس کے سامنے ایسے پیش آتی تھی جیسے دنیا کی سب سے زیادہ درد رکھنے والی انسان میں ہی ہوں۔
وہ میری باتوں کو غور سے سنتا تھا، کبھی سر ہلا دیتا تھا، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں کامیاب ہو رہی ہوں۔ میرے اندر جو اصل حقیقت تھی وہ کچھ اور تھی، لیکن اس کے سامنے میں ایک اور ہی شخصیت بن چکی تھی، ایک ایسی لڑکی جو نیکی کی مثال میں ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب دکھاوا ہے، لیکن میرے لیے مقصد زیادہ اہم تھا، اور وہ مقصد تھا یوسف تک پہنچنا۔ میں اس کے سامنے ہر دن ایک نیا روپ لے کر آتی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ میری باتوں سے متاثر ہوتا جا رہا تھا، اور میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی کہ میرا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے یوسف سے آخری جھوٹ بول دیا اور اپنے دل کی سب رکاوٹیں دور کر دی۔ میں نے اس کے سامنے سب کچھ چھپا دیا جو حقیقت میں تھا، اور اس کے لیے ایک ایسا نیا نقشہ بنایا۔ میں نے کہا، میں تو 3 ہوں اور اکیلی ہوں۔ میں محنت مزدوریاں کر کے اس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں تاکہ کچھ بن جاؤں، لیکن میرے نمبر اچھے نہیں آئے۔ میں نوکری نہیں پا سکوں گی، اور کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میں اکیلی لڑکی ہوں۔ یونیورسٹی کا آخری سال تھا، کلاس روم کی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی، طلباء اپنے نوٹ لے کر بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے دل کی دنیا اس لمحے میں یوسف کے سامنے بیان کی۔ میں نے اپنے دکھ اور کمزوری کو نمایاں کیا۔ میرے الفاظ میں ایک سچائی تھی اور ایک دکھاوا بھی۔ بابا اس وقت سمجھ رہے تھے کہ اب میں نوکری کروں گی، وہ سوچ رہے تھے کہ میری محنت کا پھل ملے گا، انہیں لگ رہا تھا کہ اب انہیں بھی کچھ سکون ملے گا، میری زندگی کے مسائل ختم ہوں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرے چہرے پر نظر ڈال کر یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ اب ان کی بیٹی بڑے راستے پر جا رہی ہے۔ ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی، مگر ساتھ میں تھکن بھی تھی۔ ان کے ہاتھ سخت محنت سے جڑے ہوئے تھے، اور آنکھوں میں زندگی کی کئی کہانیاں چھپی ہوئی تھیں، لیکن میری سوچ کچھ اور تھی۔ میں اپنی دوست کے گھر گئی۔ اس کے گھر کی چھت پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، اور وہاں میں ایک خوشگوار سرسراہٹ تھی۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ یوسف نے اپنا رشتہ میرے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بس میں اس کے گھر چلی جاؤں گا، وہ مجھ سے نکاح کر لے گا، کیونکہ اس کا باپ باہر کے ملک گیا ہوا ہے۔ گھر میں وہ اکیلا ہوگا، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ میری دوست نے کہا کہ یہی صحیح وقت ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا، میں اسے جانے نہیں دوں گی۔ میں نے تیاریاں کی، اپنے کپڑے سجائے، اور اس نئے راستے کی طرف چل دی۔ گھر کی گلیاں سنسان لگ رہی تھیں، درختوں کی ٹہنیاں ہوا میں ہل رہی تھیں۔ میں قدم قدم پر اپنے دل کی دھڑکن محسوس کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب سا خوف بھی تھا، مگر وہ خوف ایک سنجیدہ ہمت میں بدل رہا تھا۔ میں اپنے قدموں کی آواز سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ 4 سال کی محنت آخر کار نتیجہ دے رہی ہے۔ یوسف کے گھر پہنچ کر میں نے تمام رسمی باتوں کو گزارا۔ انہوں نے میرے استقبال میں کوئی شکایت نہ کی۔ میں نے نکاح کر لیا، میں اس کی بیوی بن گئی۔ یہ آسان نہیں تھا، میں نے 4 سال محنت کی تھی، اسے متاثر کیا تھا، اور آخر میں اتنا بڑا جھوٹ بھی بولا تھا، لیکن میں نے یہ سب کیا تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس کے بعد میں اپنے بابا کے پاس گئی۔ ان کے کمرے میں روشنی کم تھی، کھڑکی سے دھوپ آ رہی تھی، اور صوفے پر وہ بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایک امیر آدمی سے شادی کر لی ہے۔ پہلے وہ حیران ہوئے، ان کے چہرے پر سوالات اور تشویش کا ملا جلا رنگ تھا۔ ان کی آنکھوں میں تھکن اور حیرت دونوں نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ بولے، یہ اچھی بات ہے بیٹا، یہ تیری اپنی زندگی ہے۔ میں نے انہیں کہا، ہاں یہ میری اپنی زندگی ہے، لیکن آج سے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ بہت امیر لوگ ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ میں کسی غریب کی بیٹی ہوں۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا، میں اندر سے سکڑ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب دکھ انہیں بہت تکلیف دے گا۔ میں نے انہیں یہ کیسے بتایا کہ میں نے حقیقت میں ان کے ساتھ سچائی نہیں کی۔ میں نے انہیں جھوٹ بول کر اپنا راستہ بنایا۔ میں نے کہا، میرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ان کے چہرے پر ایک اور قسم کی تکلیف نمودار ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کی سانسیں بھاری تھیں۔ وہ لمبی دیر تک خاموش رہے۔ ان کی زندگی کی ہر محنت اور ہر قربانی میرے قدموں کے نیچے تھی، اور میں اب ان سے دور جا رہی تھی۔ مجھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ بابا نے اپنی ساری زندگی میرے لیے لگا دی تھی۔ جب میری ماں اس دنیا سے گئی، وہ صرف 27 سال کے تھے۔ وہ شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے میری وجہ سے شادی نہیں کی۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، میں ان کی آخری امید تھی،
اور اب میں بھی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کے چہرے پر تھکن اور دکھ کی لائنیں گہری تھیں، ان کے ہاتھ سخت محنت سے بھرے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ ہر لمحہ سوچ رہے ہیں کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، لیکن وہ مجھے جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف آخری بار دیکھا، دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ یہ احساس تھا کہ میں نے اپنی منزل پا لی ہے، لیکن ایک حصہ میرا ہمیشہ اداس رہے گا۔ میں نے قدم بڑھائے، گلی سے نکلتے ہوئے ہوا نے میرے چہرے کو چھوا، درختوں کی شاخیں ہلکی ہلکی آواز کرتی تھیں، اور میں جانے کی راہ میں تھی۔ اب میرے سامنے ایک بڑا بنگلہ تھا، ایک امیر شوہر تھا اور ایک اچھی زندگی تھی۔ یہ سب کچھ وہ تھا جو میں نے سالوں کی محنت سے حاصل کیا تھا، لیکن ساتھ میں ایک عجیب سا خلا بھی تھا، ایک خلا جو صرف بابا کی محبت اور قربانی کی یاد سے بھرا جا سکتا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بابا صوفے پر بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کا دل مجھے جانے دے رہا تھا، لیکن ان کی زندگی کے کتنے خواب میرے ساتھ چھوڑ دیے گئے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں اندر سے لرز گئی۔ میں جانتی تھی یہ قدم میری زندگی بدل دے گا، لیکن ایک حصہ میرا ہمیشہ اداس رہے گا۔ میں نے قدم بڑھائے اور بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ بنگلے کی دیواریں سفید تھیں، فرش صاف ستھرا تھا، ہر کمرہ مہکتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے گھر میں ہر چیز مکمل اور نفیس تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ اب میں ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہی ہوں، لیکن دل کے اندر ایک کڑوی یاد بھی تھی جو مجھے ہر خوشی کے لمحے یاد دلاتی کہ اس سب کے پیچھے بابا کی قربانی تھی۔ میں اس نئے گھر میں داخل ہوئی۔ یوسف نے مجھے خوش آمدید کہا، اس کی مسکراہٹ میں ایک سکون تھا، اور میں جانتی تھی میں نے اپنی محنت سے اس سکون تک پہنچنا ہے، لیکن دل کے کونے میں وہ یادیں ہمیشہ رہیں گی، بابا کی محنت، ان کی قربانی اور وہ محبت جو میں نے چھوڑ دی تھی۔ اب میں اس نئے بنگلے میں کھڑی تھی، میرے پاس ایک امیر شوہر تھا، ہر چیز تھی، لیکن دل میں ایک چھوٹا سا خلا ہمیشہ رہے گا۔ یہ خلا صرف بابا کی یاد اور ان کی محبت سے بھرا جا سکتا ہے، اور میں جانتی تھی یہ خلا کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ اب میرے سامنے ایک نئی زندگی تھی، ایک شاندار زندگی، لیکن دل کے اندر ہمیشہ ایک حصہ میرے ماضی سے جڑا ہوا تھا، اور وہ حصہ تھا میرے بابا کا عشق اور قربانی۔ میں نے اپنی منزل پا لی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک قیمت بھی ادا کی تھی، ایک قیمت جو صرف وقت کے ساتھ کم ہو سکتی تھی، لیکن کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں بری انسان نہیں تھی، لیکن بس میں اپنے لیے اچھی زندگی چاہتی تھی، اور آج کل کے دور میں غربت سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ انسان مر جاتا ہے یہ سوچتے سوچتے کہ ایک دن آئے گا وہ امیر ہو جائے گا، اس کے پاس ایک گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، پیسہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو میں بھی ایسی تھی، ایک انسان بن جاتی، نوکری کر کے کتنا کما لیتی، 40,000، 50,000۔ کیا آج کل پاکستان میں 40-50 ہزار میں گزارا ہوتا ہے؟ اور پھر میں نوکری کرتی ہی رہتی، تو پھر میری شادی کیسے ہوتی، میرا گھر کیسے بستا؟ بس یہ سارا کچھ سوچ کر جو مجھے ٹھیک لگا وہ میں نے کر لیا۔ میں اپنے شوہر یوسف کے ساتھ تھی، لیکن خوشی کی باتیں صرف باہر سے لگتی تھی۔ جو وہ روزانہ صدقہ خیرات کرتا تھا، اس میں بھی مجھے اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ میں جھوٹ کے سارے کھیل کھیل رہی تھی جو میں نے اسے پہلے بولے تھے۔ پہلے تو میں نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن اسے کہتی تھی کہ 5 وقت کی نمازی ہوں۔ اب اس کے ساتھ رہتی تھی تو نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی، پردہ بھی کرنا پڑتا تھا، سادگی دکھانی پڑتی تھی، ہر حرکت پر دھیان رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ جو باتیں میں نے اس سے کی تھی، اگر میں نے اس کے خلاف کچھ بھی کیا تو وہ فوراً کہتا کہ تم تو یہ سب کچھ پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مجھے ایک مہنگا پرس پسند آ گیا، 3-4 لاکھ کا۔ یوسف کے لیے یہ رقم کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے لیے یہ پریشانی تھی کہ میں جانتی تھی اگر میں اسے خریدوں گی تو میں نے اپنے جھوٹ کے کھیل کو بھی برقرار رکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ پرس پسند ہے۔ پہلے میں نے خود کہا تھا کہ فضول خرچی برائی ہے اور انسان کو صرف ضرورت کے مطابق چیزیں خریدنی چاہیے۔ یوسف نے کہا 4 لاکھ روپے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، اور تم خود کہتی ہو کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں نہیں خریدنی چاہیے، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں کوئی 15,000 والا پرس لے لوں گا، ویسے بھی وہ زیادہ ہے، لیکن چلو تم میری بیوی ہو، اتنا تو تمہارا حق بنتا ہے۔ میں اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ اس امیر آدمی سے شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ زندگی بس دکھاوا اور جھوٹ ہے۔ ہر کام میں مجھے اپنی اصل سوچ چھپانی پڑتی ہے۔
پردہ، سادگی، نماز، سب کچھ دکھاوا ہے۔ میں اپنے اندر آزاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی کھانے پینے کے معاملے میں رکاوٹ نہیں تھی، کپڑے بنانے، نئے کپڑے پہننے میں رکاوٹ نہیں تھی، بنگلے میں رہتی تھی، اے سی میں سوتی تھی، باہر سے سب کچھ شاندار لگتا تھا، لیکن دل کے اندر ہر لمحہ ایک تکلیف تھی کہ میں یہ سب کرنے پر مجبور ہوں۔ میں پرس کو دیکھ رہی تھی، نرم اور مہنگا۔ میں جانتی تھی یہ صرف میرے دکھاوے کی زندگی کا حصہ ہے، یہ وہ چیز ہے جسے میں خود نہیں چاہتی لیکن مجبور ہوں کہ پسند کر لوں۔ یہ سب کچھ میرے لیے فائدہ نہیں لا رہا تھا، صرف جھوٹ اور دکھاوا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس امیر زندگی میں بھی آزادی کہاں ہے؟ میرا ہر فیصلہ، ہر حرکت، ہر پسندیدگی ایک قید ہے۔ میں پرس کو ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی، دل میں صرف شکایت تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے امیر آدمی سے شادی کی، لیکن یہ زندگی میری نہیں، یہ صرف وہ زندگی ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے۔ میں ہر لمحہ اپنے کردار کو نبھانے پر مجبور ہوں اور اس میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ میں پرس بیگ میں ڈالتی ہوں اور دل میں سوچتی ہوں کہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے میں نے سالوں کی محنت کی، لیکن وہ محنت مجھے سکون نہیں دے رہی۔ یہ سب کچھ جھوٹ اور دکھاوا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود دل میں تکلیف اور شکایت ہی رہ جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ زندگی باہر سے شاندار ہے لیکن اندر سے خالی اور مجبور ہے۔ میں اس پرس اور اس زندگی کو تھامے بیٹھی ہوں اور دل میں سوچتی ہوں کہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود بھی مجھے آزادی اور سکون نہ ملا۔ یوسف نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کو کیا ہوا تھا؟ میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے وہ سب دکھاوا برقرار رکھنا ہے۔ میں نے سب سے دردناک کہانی بنا دی۔ میں نے کہا ایک دن میں گھر واپس آئی تو وہ گھر پر نہیں تھے۔ پتہ چلا حادثہ ہو گیا تھا، ان کی لاش بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ میں اکیلی تھی، محلے والوں نے میری مدد کی۔ تب سے میں نے اپنی زندگی کو خود سنبھالا، محنت مزدوری کر کے پڑھائی کی۔ یہ سب کچھ میں نے یوسف کے سامنے ایسے بتایا جیسے میں خود سب کچھ برداشت کر رہی ہوں۔ میں نے اس کے سامنے وہ تصویر پیش کی جو ایک مظلوم اور تنہا لڑکی کی تھی۔ دل میں یہ سب دکھاوا بنا لیا۔ میں نے محنت اور قربانی سے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنائی تو یوسف نے آنکھیں بند کر کے رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو میرے باتوں کی سچائی پر نہیں بلکہ میرے دکھاوے کی شدت پر نکل رہے تھے۔ میں اندر سے خوش ہوئی۔ میں نے سوچا کہ کامیابی ہوئی، کہ وہ میری کہانی سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی خاموشی اور رونا میرے دکھاوے کے لیے بہترین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اسے اپنا کھیل کھلا کر فریب دیا ہے، لیکن میں خوش تھی کہ وہ میری باتوں کا اثر لے رہا ہے۔ پھر ہم شاپنگ مال کی طرف چل پڑے۔ گلیاں سنسان تھیں لیکن شاپنگ مال کی بڑی روشنی اور شور ماحول کو زندہ کر رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا آج اچھا سا کھانا کھاؤں گی اور شاپنگ بھی کراؤں گی۔ یہ سب کچھ مجھے خوشی دے رہا تھا۔ میں اندر سے پرجوش تھی کہ کچھ تو ملے گا۔ جب ہم شاپنگ مال کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، میں اچانک اپنی نظر ایک جانے پہچانے چہرے کی طرف گئی۔ میرا باپ شاپنگ مال کے چوکیدار کے طور پر کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہوا میں خوشبو اور لوگوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شاپنگ مال کی بڑی روشنی میں وہ چھوٹا سا بوڑھا شخص میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شاید وہ خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بیٹی شادی کے بعد خوبصورت لگ رہی ہے، اس کا شوہر بھی اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر محبت اور سکون کی جھلک تھی۔ میں اندر سے لرز گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میں کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، لیکن یوسف کے لیے یہ سب عجیب تھا۔ اسے لگا کہ یہ بوڑھا آدمی میری بیوی کو دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ اس نے فوراً غصے میں آ گیا۔ اس کا منہ سخت ہو گیا تھا، آنکھوں میں غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ فوری طور پر آگے بڑھا اور میرے والد کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ میں کیا کہتی؟ جس مرے ہوئے باپ کی کہانی میں نے اسے سنائی تھی وہ تو زندہ تھا۔ میں بھی چپ کھڑی رہی۔ میرے دل میں خوف، شرمندگی اور تذبذب کا طوفان تھا۔ میرے باپ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ خاموشی سے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور یوسف کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ یوسف نے جیسے ہی تصویر دیکھی، اس کے چہرے پر حیرت کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ یہ میری تصویر تھی۔ میں اپنے والد کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ تب کی تصویر تھی جب میں 16-17 سال کی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ ایک طرف خوف، شرمندگی تھی، دوسری طرف سکون تھا کہ آخر کار سچ سامنے آیا۔ یوسف کے چہرے پر حیرت کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس آدمی کے ساتھ؟ اسے تو یہ پتا تھا کہ میرا باپ مر چکا ہے، اب وہ یہ سب کچھ دیکھ کر جھنجھلا گیا تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھید رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، اور جس آدمی نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا تم نے اسے مرا ہوا ثابت کر دیا۔ اس کے الفاظ میرے دل کو زخمی کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کل تم مجھے بھی دھوکہ دو گی اور مجھے بھی مرا ہوا ثابت کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ جاؤ گی۔ میں اندر سے لرز رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ مجھے اس وقت ہر طرف سے تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کی تاریکی گلیوں میں چھائی ہوئی تھی، ہوا میں سردی تھی، میرے قدم زمین پر رک گئے۔ میں گھبراہٹ اور خوف کے درمیان کھڑی تھی۔ آدھی رات کو یوسف نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں باہر کھڑی تھی، سرد ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، گلی میں روشنی کم تھی، شاپنگ مال کی روشنی بھی دور نظر آ رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے۔ وہ واحد انسان تھا جس کے سامنے میں خود کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے باپ کے گھر پہنچی، دروازہ کھلا تھا، میں اندر داخل ہوئی۔ میرے باپ نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں تھکن اور عمر کی لکیریں تھیں، لیکن دل میں پیار بھی تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اندر سے لرز رہی تھی، لیکن دل میں سکون بھی تھا کہ آخر کار میں صحیح جگہ پر پہنچ گئی ہوں۔ میں نے اپنے باپ سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے اسے بتایا کہ یوسف نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے باپ نے خاموشی سے مجھے سن رہے تھے، آنکھوں میں نرمی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور سر جھکا کر کہا کہ میں سب کچھ غلط کر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں سکون بھی تھا۔ انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دل سے سکون محسوس کر رہی تھی۔ اب میں جانتی تھی کہ چاہے دنیا کی کتنی بھی مشکلات آئیں، باپ کی محبت اور معافی ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے دل کی بھاری لٹائی چھوڑ دی اور دل میں سوچا کہ اب میں کچھ بھی کر سکوں۔ باپ کی محبت اور معافی نے مجھے طاقت دی۔ میں اپنے باپ کے سینے لگی رہ گئی، دل میں محسوس کر رہی تھی کہ سب کچھ ممکن ہے۔ میرے باپ نے مجھے سہارا دیا، انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ جو بھی ہوا وہ معاف ہے۔ میں نے دل میں وعدہ کیا دوبارہ کبھی جھوٹ یا دکھاوے کی زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر آرام محسوس کر رہی تھی۔ رات کی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی، لیکن دل میں ایک سکون تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ میں صحیح جگہ پر ہوں، میرا دل اور دماغ صاف ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ تھی۔ میں جانتی تھی کہ ان کی معافی اور پیار ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اب میں آزاد تھی، دل سے اور سوچ سے، اور دنیا کے ہر مشکل کے سامنے خود کو مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے باپ کے پاس بیٹھی تھی، میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور دل میں سوچا اب مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے۔ میرا شوہر جو بھی کرے، میں اپنے باپ کے پاس ہمیشہ واپس آ سکتی ہوں۔ میں نے دل میں اپنے باپ کا شکریہ کہا اور اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ میں صرف سچائی اور معافی کی زندگی گزاروں گی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون تھا۔ میں جانتی تھی کہ باپ کی محبت اور معافی ہمیشہ میرا سہارا بنے گی۔ میں اپنے بابا کے ساتھ یوسف کے گھر گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہر قدم پر خوف اور شرمندگی تھی۔ یوسف بھی وہاں تھا، وہ شرمندہ تھا، اس کے چہرے پر غصہ اور پچھتاوا دونوں جھلک رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میں جان سکتی تھی کہ وہ اندر سے لرز رہا ہے۔ میری شکل دیکھنے سے وہ انکار کر رہا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ وہ مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ میرے بابا کے ساتھ وہ 2-2.5 گھنٹے تک باتیں کرتا رہا، باتیں سنجیدہ اور سخت تھیں۔ میرا دل ہر لمحہ دھڑک رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سب کچھ واضح ہو گیا کہ وہ کتنی ناراضگی اور غصے میں ہے۔ بابا نے بڑی نرمی سے کہا کہ میری بیٹی کو معاف کر دیں، یہ نکاح کا معاملہ ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو کیا بنے گا۔ بابا کی باتیں سن کر میرا دل کچھ سکون محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اندر سے سوچا کہ شاید اب سب کچھ درست ہو جائے۔ بابا نے بتایا کہ میری بیٹی بہت شرمندہ ہے، وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ میرے دل نے زور سے دھڑکا، میں جانتی تھی کہ میں واقعی شرمندہ ہوں، میرے اندر پچھتاوا اور خوف تھا۔ لیکن یوسف نے کچھ اور کہا۔ اس نے کہا ایسی دھوکے باز اور جھوٹی عورت کو میں عزت نہیں دے سکتا، محبت کیا دوں گا۔
اس کے لہجے میں سختی اور تلخی تھی۔ میں اندر سے لرز گئی، میرے دل پر بوجھ بڑھ گیا۔ اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ 6 مہینے تک میں اپنے بابا کے ساتھ رہی۔ دن رات ایک جیسے لگ رہے تھے۔ میں روز یوسف کو میسج کرتی، روز اپنے دل کی باتیں لکھتی، روز اس سے معافی مانگتی، لیکن وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک طرح کی تنہائی اور بے بسی تھی۔ میرا دل ہر دن تڑپ رہا تھا۔ میں ہر لمحہ اس کے جواب کا انتظار کیا۔ میں ہر دن دعا کرتی کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ میں ہر رات اپنے باپ کے سینے سے لگ کر روتی کہ شاید یوسف کو میرا پچھتاوا اور شرمندگی سمجھ میں آئے۔ بالآخر اس نے مجھے دوسرا موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دل سے وعدہ کیا، میں نہ کبھی جھوٹ بولوں گی، نہ کبھی اسے دھوکہ دوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں عزم اور یقین بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میری زندگی میں سب کچھ بدل چکا ہے۔ میں نے اپنے دل سے طے کیا، اب میں ہر بات میں سچ بولوں گی، ہر عمل میں ایمان رکھوں گی۔ میں نے سوچا یہ دوسرا موقع میری زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہے۔ لیکن اب میرے اور یوسف کے بیچ پہلے والی باتیں نہیں رہیں۔ میرا دل چاہتا تھا وہ مجھ پر بھروسہ کرے جو پہلے تھا، لیکن اب وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ مجھے جھوٹی اور بری انسان سمجھتا ہے۔ ہر بات میں اس کی نظر میں شک پیدا ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں اب بھی ماضی کے جھوٹ کی گونج ہے۔ میں جانتی تھی کہ ہر لمحہ وہ میری سچائی کو پرکھ رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اسے یقین دلانا آسان نہیں ہے۔ میری زندگی میں یہ لمحے سب سے تکلیف دہ تھے۔ میں ہر دن اپنے باپ کے ساتھ تھی۔ میں ہر دن اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر وعدہ کیا کہ اب کبھی دوبارہ غلطی نہیں کروں گی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اب میں صرف سچ کے ساتھ رہوں گی۔ میری زندگی میں اب سکون بھی تھا اور خوف بھی۔ میں جانتی تھی کہ یوسف کی آنکھوں میں شک اور تلخی برقرار ہے۔ میں جانتی تھی کہ مجھے وقت اور محنت کی ضرورت ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری پچھلی غلطیوں کا اثر ابھی تک باقی ہے، لیکن میں بھی ہر دن کوشش کر رہی تھی کہ اسے یہ دکھاؤں کہ میں بدل چکی ہوں۔ میں ہر دن اپنے دل سے یہ امید نکال رہی تھی کہ شاید ایک دن وہ مجھے وہ بھروسہ دے جس کی میں مستحق ہوں۔ یہ لمحے میرے لیے سب سے سبق آموز تھے۔ میں نے جانا کہ جھوٹ اور دھوکہ کسی بھی تعلق میں کتنی بڑی دیوار بن جاتا ہے۔ میں نے جانا کہ انسان کی غلطیوں کی سزا اکثر دیر سے ملتی ہے۔ میں نے جانا کہ محبت اور بھروسہ ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، اب میں ہر لمحہ سچ بولوں گی، ہر قدم میں ایمانداری دکھاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ یہ وعدہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میرے دل میں یہ عزم تھا کہ اب میں دوبارہ کبھی غلط راستے پر نہیں جاؤں گی۔ میرے بابا نے مجھے گلے لگا کر تسلی دی، آنکھوں میں نرمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دل سے محسوس کیا کہ باپ کی محبت اور معافی میں ایک طاقت ہے۔ یہ طاقت مجھے ہر مشکل میں سنبھال سکتی ہے۔ یہ محبت اور معافی مجھے ہر دن حوصلہ دے رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، اور میں جانتی تھی کہ باپ کی محبت اور معافی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ میں نے اپنے دل سے وعدہ کیا، اب میں یوسف کے ساتھ بھی سچائی کی زندگی گزاروں گی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا وقت کے ساتھ شاید وہ مجھے وہ بھروسہ دے جس کی میں مستحق ہوں۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کر سکون محسوس کیا۔ میں نے دل میں کہا اب میں ہر قدم میں سچ بولوں گی، ہر عمل میں ایمانداری دکھاؤں گی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔